سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں، تمہارے سینوں میں ایمان جو ہوتا ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے، وہ بوسیدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایمان فلکچویشن ہوتی ہے، ایمان کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، زیادہ نیک اعمال کریں گے تو زیادہ ایمان بڑھے گا، اور گناہوں سے اور اعمال کی کمی سے اور اعمال میں نقص کی وجہ سے ایمان کم ہوگا۔ تمہارے سینوں میں جو ایمان موجود ہے یہ کم ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ بوسیدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ ایک پرانا کپڑا ہوتا ہے، یعنی کپڑا وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے، پہنا جاتا ہے۔ تو لہٰذا کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کی تجدید کر دے تمہارے دلوں میں۔ ایک بات تو ہمیں اس میں ایمان کی نیچر کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی نوعیت کیا ہے، ایمان کا نیچر کیا ہے۔ ایمان کا نیچر یہ ہے کہ ایمان ہر بندے کا ایکول کانسٹنٹ نہیں رہتا، اور ظاہر سی بات ہے جب کانسٹنٹ نہیں ہوتا اس میں اونچ اور نیچ آتی ہے، تو اس میں پھر جب نیچ ہوتی ہے تو اس میں پریشانی بھی ہوتی ہے انسان کو کہ میرا ایمان کیوں نیچے ہو گیا۔ تو ایمان نیچے ہونے پہ پریشان ہونا یہ اچھی بات ہے، اور انسان کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ فکر ہوگی تو پھر واپس سے اس ایمان کو دوبارہ اوپر لانے کی کوشش کرے گا۔ تو بہرحال یہ جو تبدیلی ہے، کمی اور زیادتی ہے، یہ ایمان کی فطرت ہے، یہ ایمان کا ایک نیچر ہے، یہ ہوگا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس پہ بہت زیادہ گھبرا کے مایوس نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں تو کوئی کسی کام کا نہیں ہوں، میں تو بس موڈی ہوں، جب موڈ ہوتا ہے تو میں زیادہ عمل کرتا ہوں، جب موڈ نہیں ہوتا تو میں عمل میں ویک ہو جاتا ہوں اور ہر وقت میں عمل نہیں کر پاتا۔ یہ شیطان اس طرف سے آتا ہے، یعنی جو شخص ایمان کی نوعیت اور نیچر کو نہیں سمجھتا نا، تو شیطان اس کو ٹریپ کرتا ہے کہ دیکھو تم تو کسی کام کے نہیں ہو، اور تم تو بس منافق ہو، تم تو بس کبھی کبھی ایمان زیادہ ہوتا ہے تو بس اعمال کر لیتے ہو، نفلی روزے رکھ لیتے ہو، تہجد پڑھ لیتے ہو، لیکن بعض اوقات نہیں بھی کرتے۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آیا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں، جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے ہیں تو گویا کہ جنت اور جہنم اور ایمان بڑا ایک تازگی محسوس کرتا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہم اٹھ کے جاتے ہیں اور ہم اپنی فیملی اور دیگر کاروباری معاملات میں انوالو ہوتے ہیں تو پھر وہ کیفیت ایمان کی برقرار نہیں رہ پاتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی کیفیت کوئی عبادت کرتے ہوئے اور کوئی دنیا کا کام کرتے ہوئے برابر نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے عبادت کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے انسان کی ایمانی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب کاروبار کر رہا ہے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہے، فیملی کے ساتھ گیا ہوا ہے، کہیں باہر کہیں گھومنے، کہیں فیملی ٹائم ہے، تو ایمان کی وہ کیفیت تو آبویس سی بات ہے کہ نہیں ہوگی، تو اس میں ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ فرمایا، ابو بکر نے کہا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، چلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہا کہ کیا وجہ؟ کہا یہ مسئلہ ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حنظلہ اگر تو ایمان تمہارا اس طرح سے برقرار رہے جیسے کہ تم میرے ساتھ ہوتے ہو، تو پھر ملائکہ اتر کے تم سے مصافحہ کریں گے۔ یعنی یہ کیفیت پاسبل نہیں ہے ایک بشر کے لیے، تم بشر ہو، اس میں ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، لیکن حنظلہ اس کا بھی وقت ہے، اس کا بھی وقت ہے، یعنی دونوں اوقات ہیں۔ یہاں پہ ایک بات غور کرنے کی یہ ہے، عبادت کے وقت آپ کا ایمان بوسٹ ہونا چاہیے، علمی حلقات میں، مجالس علم میں، درس دروس میں آپ کا ایمان بڑھنا چاہیے، اور پھر اگر آپ ان مجالس سے ہٹتے ہو اور کہیں کاروباری والے معاملات کرتے ہو تو آپ کا ایمان کی وہ کیفیت برقرار نہیں رکھتی۔ یہ بیر منیمم ہے، یعنی اگر میرا نماز پڑھ کے یا نماز میں یا روزہ رکھ کے یا دعائیں کر کے یا مجالس علم میں علماء کے ساتھ بیٹھ کے درس دروس سن کے میرا دل نہیں ہلتا، قرآن پڑھ کے میرا دل حرکت میں نہیں آتا، ایمان میں تازگی محسوس نہیں ہوتی، ایمان بڑھتا نہیں ہے، تو یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پر ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ یہاں پہ اب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ نارمل کیا ہے؟ عبادات کے وقت، اعمال کے وقت ایمان بڑھ جائے، اور وہ عبادات کا وقت نہ ہو، عام دنیاوی معاملات ہوں تو ایمان میں تھوڑی سی کمی آ جائے، یہ نارمل ہے۔ لیکن سرے سے ان عبادات اور اعمال میں ایمان بڑھے ہی نہ، یہ کنسرننگ ہے، یہ پرابلم ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی تجدید کر دے، اللہم جدد ایماننا فی قلوبنا، کہ اللہ ہمارے ایمان ہمارے دلوں میں اس میں تازگی پیدا کر دے، اس کی تجدید کر دے۔ یہ بہت اہم نسخہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو یہ دعا مانگتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد کے مطابق یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔